کامران، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے بیشتر خاندانوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں مل سکی ہے، کیا وجہ ہے؟ اصل وجوہات تو نیگلیجنس ہے اور وہ حکومت کی جانب سے ہے، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی اگر بات کی جائے تو جنوبی اضلاع میں حالت انتہائی خراب ہے، اور اگر اعداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو اعداد و شمار بھی چونکا دینے والی ہے، اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی 58 لاکھ سے زیادہ خاندان جو ہے، کل جو تعداد ہے خاندانوں کی 58 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس میں 20 لاکھ سے زائد خاندان ایسے ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ کہیں پر لوگ جو ہے جوہڑوں، تالابوں اور دریاؤں کا پانی استعمال کرتے ہیں، تو کہیں پر کنویں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے جس کی صفائی یا اس کا کوئی وہ نہیں دیا جا سکتا، ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح نلکے کا پانی بھی اگر بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی ریشو بھی انتہائی کم ہے، اور اس پانی کا معیار بھی ناقص بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک بار جب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار صاحب آئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک کیس کے حوالے سے استفسار کیا لوگوں سے، پھر انہوں نے خود یہاں پہ ایک ٹیم جو ہے بھجوائی، اور پشاور جو کیپٹل ہے صوبے کا، پشاور کے مختلف علاقوں سے پانی کے نمونے لیے گئے، اور وہ نمونے جو ہے اسلام آباد کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کی گئے، تو پشاور کی جو کیپٹل سٹی ہے یہاں کا پانی بھی پینے کے لیے معیاری نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ جو پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی اس میں انہوں نے ایک کمیشن کا قیام عمل میں وہ لائے تھے، اور وہ واٹر ریسورسز مینجمنٹ کمیشن کا قیام تھا، لیکن ان کا قیام عمل میں لایا گیا، ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2010 سے 2023 تک اور 22 تک جو مختلف ادوار میں اور مختلف ٹائم اور ڈیوریشن کے بعد جو سیلاب آئے تھے انہوں نے بھی کافی زیادہ نقصان کیا ہے، اور ایک بین الاقوامی نجی ادارے نے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر ایک سروے کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو دریا ہے ان کا پانی بھی پینے کے لیے تو درکنار یہاں کی زراعت کے لیے بھی وہ موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنی آلودگی ہے اور آلودہ پانی ہے کہ وہ زراعت کے لیے بھی موزوں نہیں ہے، اور اگر کوئی اس پہ زراعت تو ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن بنیادی انسانی ضرورت ہے صاف پانی، تو کتنے فیصد آبادی ہے جس کو صاف پانی میسر نہیں ہے؟ تقریباً یہ 20 لاکھ سے زائد خاندان ہے، اور ٹوٹل 35% آبادی صوبے کی ہے جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں یا کنووں کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی صفائی کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کیونکہ اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ریسنٹ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور اور نوشہرہ کے درمیانی علاقے تارو جبہ میں اس وقت بھی جو زیر زمین پانی ہے، ایک تو اس کا لیول انتہائی گر گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی وہ پانی آلودہ ہے، اور وہاں پر ایک نجی بین الاقوامی تنظیم کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، لیکن جب ہم گئے اور ہم نے وہاں کا دورہ کیا، وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے دیکھے تو اس پلانٹ میں بھی جو پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی تقریباً 20% جو کثافتیں ہیں وہ رہ جاتی ہے، اور وہ لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ہمارے جنوبی اضلاع کے تو کرگ ہے، ڈی ای خان جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آبائی علاقہ ہے اور وہاں سے وہ الیکشن لڑ کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وہاں بھی پانی کا انتہائی بڑا مسئلہ ہے، اور ڈی ای خان کی جو ایم پی اے ہے احسان اللہ میاخیل، انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے ایک آواز اٹھائی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہے۔ کہ آج کل بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے آ گئے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی پانی کو اس طرح سے فلٹر نہیں کیا جا سکتا؟
اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی ایک ماہر سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ آلودہ ہو جائے تو پھر اگر آپ 2-3 دفعہ پانی کو فلٹر نہیں کریں گے تو اس سے وہ کثافتیں نہیں نکلیں گے. اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب کی وجہ سے زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے کہ پانی کو 2-3 بار فلٹر کیا جا سکے. نہیں، اس فلٹر پلانٹ میں ایسا ہے کہ پانی جب نکلتا ہے تو وہ ایک ٹینکی میں جاتا ہے، اور جب ٹینکی میں جاتا ہے تو وہاں سے پھر پانی فلٹریشن پلانٹ میں آتا ہے، اور فلٹریشن پلانٹ میں فلٹر ہو کر پھر ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں میں نلکوں کے ذریعے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یا وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ کے باہر نلکے لگے ہوئے ہیں وہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی گھروں کو لے کر جاتے ہیں. تو ایک ہی ذریعہ ہے. وہاں پہ جو فلٹریشن پلانٹ میں موجود عملہ تھا ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ٹینکی میں ہم گولیاں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ پانی کے اندر سے یہ کثافتیں نکل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 20% کثافتیں تو رہ ہی جاتی ہے. اسی طرح PCSIR لیبارٹری کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے ایسے اور خصوصاً جو ہماری سیاحتی مقامات ہے اور وہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ان علاقوں کا پانی انتہائی صاف و شفاف ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں بھی جو آبادی کا تناسب بڑھ گیا ہے اور شہری آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی پانی میں آلودگی جو ہے اب شامل ہو رہی ہے، اور وہاں کی زیر زمین پانی میں بہت سی جگہوں پر ایسی کثافتیں موجود ہوتی ہے جو لوگوں کو بیمار کرنے کا باعث بنتی ہے. اس میں جراثیم ریشو جو ہے انتہائی زیادہ ہے. پراپر کام نہیں کر رہے ہیں، سسٹم اس طرح سے نہیں ہے کہ اسے 2-3 بار فلٹر کیا جا سکے، تو صاف پانی نہ ملنے سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو کیا صاف پانی کے لیے کوئی اسکیم متعارف کروائی گئی KP حکومت کی جانب سے؟ KP حکومت کی جانب سے یہ کمیشن بنایا گیا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. کمیشن بنایا گیا اور کمیشن نے اس وقت صرف یہ کیا ہے کہ جو زیر زمین پانی کا ذخیرہ ہے اس کا لیول جو ڈاؤن ہوا ہے تو اس حوالے سے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور شہروں کے اندر جو بڑے بڑے سروس اسٹیشن لگائے جاتے ہیں یا شہری خود ڈگنگ کرتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں تو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. لیکن شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی پھر بھی نہیں ہو سکی کیونکہ فلٹریشن کا مسئلہ انتہائی گمبھیر صورت اختیار کر گیا. پشاور میں بھی مختلف جگہوں پر ایسے فلٹریشن پلانٹ ہیں جو سالوں سے بند پڑے ہوئے ہیں. جو نلکے کا پانی گھروں میں جاتا ہے تو اکثر جگہوں پر بوسیدہ اور پرانے پائپ لگے ہوئے جس میں نالیوں کا گند بھی اسی میں شامل ہو کر گھروں کی طرف جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کا ذائقہ انتہائی خراب ہوتا ہے بلکہ ایک عجیب قسم کی بدبو کی وجہ سے بھی لوگ وہ پی نہیں سکتے. تو بہت سی جگہوں پر ایسے مسائل ہیں. اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی یہاں کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کمپنی WCSP کے سربراہ سے اور ان کے ترجمان سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے مختلف جگہوں پر یہ پائپ تبدیل کر رہے ہیں اور پانی کا معیار بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاحال اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے جس سے عوام کو سہولت میسر ہو. پشاور کے مختلف جگہوں پر WCSP یا ضلعی انتظامیہ کے جو پمپ سٹیشن ہے، پانی کے پمپ سٹیشن ہے، وہاں پر بھی اب مٹی اور جو ریت ہے وہ پانی میں آنا شروع ہو گیا ہے. مختلف جگہوں پر لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ یہاں پہ مٹی اور ریت جو ہے وہ پائپوں میں آ رہی ہے. اس حوالے سے بھی WCSP نے اقدامات شروع کیے تھے. 2-3 پمپ سٹیشنوں کو انہوں نے بحال تو کیا تھا لیکن باقی پر تاحال کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے کئی فلٹریشن پلانٹس ایسے ہیں جو سالوں سے بند پڑے ہیں. تو سالوں سے بند پڑے فلٹریشن پلانٹس کو فعال کرنے کے لیے، اس المیے کے خاتمے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ موجودہ حکومت کی جانب سے تو موجودہ حکومت تو صرف اس وقت جو ہے وہ دھرنوں میں لگی ہوئی ہے، احتجاج میں لگا ہوا ہے موجودہ حکومت، اور کوئی ایسا کام نہیں جو عوام کی ریلیف کے لیے وہ کرے. اگر آپ اسمبلی میں کسی بھی MPA سے پوچھیں، کسی بھی منسٹر سے پوچھیں تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں عوام نے کام کے لیے نہیں بلکہ ہمیں عوام نے بانی چیئرمین PTI کی رہائی کے لیے اسمبلی بھیجا ہے اور ہم ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو مسئلہ تو یہاں پہ اٹک جاتا ہے. اگر اداروں
اداروں سے آپ بات کریں تو WCSP والے جو ہے وہ اب سارا ملبہ جو ہے وہ ٹاؤن انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں. ٹاؤن انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ WCSP کا یہ مینڈیٹ ہے, یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ جو ہے تو وہ ویسی بھی محکمہ بے نام ہے, کیونکہ وہ عضوی معطل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا کوئی کام یہاں پہ نہیں ہے اور نہیں کارکردگی ہے. کمیشن نے کچھ کام شروع کیا تھا واٹر ریسورسز مینجمنٹ